اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے چند مثالیں۔ نمبر 1، وہ بنگال، بہار، اڑیسہ میں جعفر کے پس پردہ پہنچے، پھر انہوں نے شاہ عالم ثانی سے تینوں صوبوں کے لیے دیوانی کی سند حاصل کی 1765 ء۔ نمبر 2، اودھ میں عمل دخل حاصل کیا تو شجاع الدولہ یا آصف الدولہ یا سعادت علی خان یا غازی الدین حیدر وغیرہ کے حامی اور مددگاروں کی حیثیت میں حاصل کیا اور اسی حیثیت میں روہیلوں کو تباہ کیا۔ نمبر 3، حیدر علی ٹیپو سلطان سے مرہٹوں اور نظام کے شریک کار، رفیق اور بہی خواہ کی حیثیت میں لڑائیاں کی۔ جب ٹیپو سلطان نے شہادت پائی تو مرہٹوں کو بالکل مٹا دیا اور نظام کو بے دست و پا بنا کر آخری دم تک مرقع عبرت کے طور پر قائم رکھا۔ نمبر 4، دہلی پہنچے تو شاہ عالم کے ہمدرد اور بہی خواہ بنے۔ عجب بات یہ ہے کہ شاہ عالم کے نزدیک بھی انگریزوں کی حیثیت یہی تھی۔ اکبر شاہ ثانی کے وقت تک یہی حالت تھی کہ انگریز جو رقم بادشاہ کو دیتے تھے اسے وظیفہ نہیں خراج کہا جاتا تھا۔ اکبر شاہ کا ایک خط موجود ہے جس میں خراج بڑھانے کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ جب پردے چاک ہو گئے اور انگریزوں کا اقتدار برہنہ ہو کر سامنے آ گیا تو لوگوں پر حقیقت حال آشکارا ہوئی۔ اس وقت قومی غیرت کا جذبہ پیدا ہوا، پھر دوسرے اسباب اس جذبے پر برابر تازیانوں کا کام دیتے رہے۔ یہ فاضل مقالہ نگار جو ہندو پاکستان کے جلیل القدر مصنف ہیں، جن کی تعظیم و تکریم کے لیے ہماری گردن خم ہے، اور ان کی فاضلانہ تنقید و تحقیق کے سامنے پیشانی خامہ سرنگوں، آپ کی تمام عظمتوں کے اعتراف کے باوجود ہمیں اس جواب کی اصابت و صداقت میں تأمل ہے۔ ممکن ہے خامہ نوک وریدہ کی یہ جولانی جسارت بیجا اور حد ادب سے تجاوز قرار دی جائے، لیکن تحقیق و تفتیش اور نظر و فکر کی سیاحت گاہوں میں ایسی منزلیں بھی آتی ہیں جہاں مؤدبانہ نقد و تبصرے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے۔ فاضل مقالہ نگار کا یہ ارشاد بالکل درست ہے کہ انگریز تاجروں کی حیثیت میں ہندوستان پہنچے، اور کم از کم ابتدائی دور کے لیے یہ بھی تسلیم ہے کہ عام لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں صرف بیوپار سے دلچسپی ہے، ملک داری سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ہم یہ بھی تسلیم کر سکتے ہیں کہ سراج الدولہ کو ختم کرنے کے لیے میر جعفر نے جو سازش کی، اس کی بنیاد بھی یہی تصور تھا کہ روپیہ ان بیوپاریوں کا ہوگا اور سلطنت میری۔ لیکن غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ تھوڑے ہی دنوں بعد جب جعفر کی گدی میر قاسم کو بخش کر کمپنی بہادر سودا فروش کی حیثیت میں نہیں بلکہ نواب گر کی شان میں جلوہ افروز ہوئی، تو کیا اب بھی اس تصور کے لیے کوئی گنجائش باقی رہ گئی تھی کہ انگریز کو صرف بیوپار سے دلچسپی ہے؟ حافظ رحمت خان شہید اور روہیلوں کی طاقت کو ختم کرنا بے شک شجاع الدولہ کا سیاسی منصوبہ تھا، جس کی تکمیل کے لیے اس نے انگریزوں سے مدد لی۔ مگر کیا بہار میں شکست پر شکست اٹھانے اور کوڑا جہاں آباد کے معاہدے کی روح سے محصور اور پابند ہو جانے کے بعد بھی شجاع الدولہ یہی تصور کرتا رہا کہ صرف بیوپار سے دلچسپی ہے؟ صرف یہ 3 واقعات جو صرف 17 سال 1757 عیسوی تا 1774 کی قلیل مدت میں پیش آ گئے، سونے والوں کو بیدار کرنے اور دیدہائے بستہ کو وا کرنے کے لیے کافی تھے۔ جو قوم ان 3 قیامت خیز حادثوں کے بعد بھی انگریز کو نہیں پہچان سکی تھی، اس کے لیے ناممکن تھا کہ وہ کسی بھی وقت انگریز کو پہچان سکتی، کیونکہ بجلیوں کے کڑاکوں کو نہ سننا اور برق خرمن سوز کی چمک اور تڑپ کو نہ دیکھنا غفلت کی دلیل نہیں بلکہ فقدان صلاحیت کی علامت ہے کہ یہاں سم و بصر کی طاقت ہی موجود نہیں کہ گرج اور چمک کا احساس ہو۔ اسی صدی کے آخر میں سلطان ٹیپو شہید کو ختم کر کے اس کے ملک کو حصے بکھرے کرنا اور صرف 7 سال بعد دہلی فتح کر کے شاہ عالم کو نظر بند کر دینا انگریزی مقاصد کی سراسر عریانی تھی۔ اب کون سا پردہ تھا جو اس نیم برہنہ قوم کی کامل برہنگی میں حائل رہ گیا تھا؟ اتنی بات قابل تسلیم ہے کہ یورپ کے سفید فام
جو دلوں کی سیاہی اور اپنی جلاد طبیعت کو چٹی چمڑی اور بھولی بھالی صورت میں پنہا کیے ہوئے تھے، اپنے کردار کی وحشت و بربریت پر بھی رنگ برنگ نقاب ڈالتے رہے، مگر کا ہندوستانی مدبر ایسے کوتا اندیش تھے کہ ان کی نگاہیں سیاسی چال بازیوں کے پس منظر تک نہ پہنچ سکی، جن کے دعوے یہ تھے کہ من انداز قدت را میں شناسم، بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، اور وہ رنگ برنگ نقابوں کے نظر و فریب نظاروں میں ایسے محو ہو گئے تھے کہ اندازہ قد و قامت کے بعد بھی پری اور دیو میں فرق نہ کر سکے۔ تعجب فاضل مقالہ نگار ایک طرف اپنی محققانہ تصانیف میں جماعت مجاہدین اور ان کے قائد حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کی ان بے مثال قربانی اور عظیم الشان مجاہدانہ خدمات کا تعارف کرا رہے ہیں، جن کی نظیر کم از کم تاریخ ہندوستان میں ناپید ہے، اور دوسری جانب ہندوستانیوں کی نہ صرف کوتا اندیشی بلکہ کور باطنی اور کور چشمی کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ ممکن ہے یہ توجیہ کی جائے کہ مقالہ نگار کا جواب عام ہندوستانیوں کے لحاظ سے ہے، سید صاحب کی مخصوص جماعت اس سے مستثنیٰ ہے، لیکن تاریخ کی ناقابل انکار حقیقتیں اس توجیہ کو بھی جائز نہیں قرار دے سکتی، کیونکہ اگر تحقیق و تفتیش کے دائرے کو صرف انگریزی کتابوں تک محدود رکھا جائے اور اپنے کسی مخصوص تصور نبھانے کی خاطر واقعات کے تسلسل کو توڑنے کی کوشش نہ کی جائے، تو جو حقیقت روز روشن کی طرح نکھر کر سامنے آئے گی وہ یہ ہوگی کہ ہندوستان کے ارباب حل و عقد، فرما روا اور علماء انگریز کو اسی وقت پہچان چکے تھے جب انہوں نے اور ان کے پیش رو پرتگیزوں نے ہندوستان کے ساحلوں پر قزاقی شروع کی تھی اور حاجیوں کے جہازوں کو لوٹ کر اپنی بربریت اور وحشت کو تاریخ ہند کا ایک دل خراش باب بنا دیا تھا۔ خطرات کا احساس اور ان کا علاج۔ ظاہر ہے کہ واسکو ڈی گاما مغل سلطنت کی بنیاد پڑنے سے بھی تقریباً ربع صدی پہلے کالی کٹ پہنچ چکا تھا۔ اسی وقت سے سوداگروں کے لباس میں ان قزاقوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی، اور اکبر کے زمانے تک وہ متعدد بندرگاہوں پر قابض ہو چکے تھے۔ مغل اعظم اکبر نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں پرتگیزی وفد کا اعزاز و اکرام کر کے بلا شبہ اپنی بلند حوصلگی، شیر چشمی اور اعلیٰ کردار کا ثبوت دیا، لیکن ساتھ ہی جب پرتگیزی قزاقوں کے متعلق شکایتیں پہنچی تو گجرات و مالوا کے گورنروں کے ذریعے ان کی گوشمالی بھی کرا دی۔ جہانگیر کے دور حکومت میں انگلستان کے نمائندے ہندوستان پہنچے، سر تامس رو کی سفارت باریاب ہوئی، شاہی اعزاز و اکرام نے ان کا استقبال کیا، مگر شہزادہ خرم بعد کا شاہ جہاں بادشاہ ان کے چہرے بشرے سے ان کی نیتیں تاڑ رہا تھا۔ اس کی کوشش بھی یہی رہی کہ یہ سفارت ناکام ہو۔ پھر جب شہزادہ خرم شاہ جہاں ہو گیا تو اس نے اور اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے جس طرح ان کو بار بار ہندوستان کی سرحدوں سے ہنکایا، پیش قدمی کرنے والوں کو گرفتار کر کے سزائیں دی، وہ اس کا بیان ثبوت ہے کہ یہ بیدار مغز فرما روا ان کے سبز قدموں کی نحوست سے غافل نہ تھے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو شاندار مادی جلد اول، شاہان مغلیہ کا نظام حکومت۔ جہاں تک طبقہ علماء کا تعلق ہے تو عہد اکبر و جہانگیر کے سب سے بڑے عالم جن کو دنیا معرفت نے مجدد الفسانی کا خطاب دیا، ان کا ایک عارفانہ جملہ مشہور ہے جس میں آپ نے کفر و عصیان کے بدترین نمونے کے طور پر کافر فرنگ کا نام لیا ہے۔ معرفت ہر آن کس حرام است کہ خود را از کافر فرنگ بہتر داند۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔